السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے پکا وعدہ لیا ان سے اور ان پر کوہ طور کو ان کے اوپر ٹانگ دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ کہ تم پکڑو، یعنی کوہ طور ان کے اوپر بلند کیا اور فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے تم کو دیا اس کو قوت کے ساتھ پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ جو کچھ اس میں ہے وہ یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ شاید کہ تم پرہیزگار بنو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر اس کے بعد تم لوگوں نے پیٹھ پھیر دی، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ اپنا فضل اور رحم نہ کرتا لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ تو تم خسارے والوں میں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے عہد کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ عہد تھا ان کا، عہد یعنی وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ میری عبادت کرو اور میرے نبی کی اطاعت کرو۔ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے لیا اور پھر اس وعدے کو انہوں نے پکا بھی کر لیا، یعنی وعدہ لینے کے بعد وعدے کی تائید بھی کر لی کہ ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیری عبادت کریں گے اور تیرے نبی کی تائید کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ وعدہ لیا اور تو ان کو کہا کہ بھئی آپ وعدہ کرو اور اس پر آپ قائم رہو۔ پھر توریت کے جو احکامات تھے وہ دیے، تو ان لوگوں کو جب دیے یا احکامات دیے یا وعدہ لیا گیا تو اس وقت ان لوگوں نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے احکامات لو، تو ان لوگوں نے نہیں لیے، یعنی لینے سے وہ گھبرانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر یوں بلند کیا جیسے کہ ان کے اوپر گرنے والا ہو، ان کو ایسے نظر آیا جیسے کوہ طور میں ہمارے اوپر گر جائے گا، تو یہ ان کو خوف ہونے لگا۔ جیسے خوف ہونے لگا تو اللہ کا حکم تھا کہ میری عبادت کرو، سیدھے میں جاؤ، ایک دم سے یہ سیدھے میں گئے۔ اب یہودیوں نے جو سیدھا کیا، سیدھے کرنے کا طریقہ ان کا یہ تھا کہ جیسے سجدہ کیا جاتا ہے سجدہ کیا اور پھر یوں ڈر سے ایک طرف سے یوں سر اٹھا کر یوں اوپر دیکھا کہ پہاڑ ہمارے اوپر گر تو نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہٹا لیا کہ نہیں ہٹایا، یعنی سجدے میں جانے کے بعد وہ ایک طرف سے یوں آنکھ اوپر کر کے یوں دیکھنا۔ آج تک بھی یہودی سجدہ اسی طرح کرتے ہیں، سجدہ اس طرح کرتے ہیں کہ جھکتے ہیں اللہ کے سامنے، جھکنے کے بعد پھر وہ ایک طرف سے یوں آنکھ اوپر کر کے وہ اوپر دیکھتے ہیں کہ کہیں جیسے کہ ان کے بڑوں نے دیکھا تھا کہ کہیں پہاڑ ہمارے اوپر گر تو نہیں رہا، لیکن یہ اس طرح سجدہ کرنے کو پسند کرتے ہیں یہودی، کیونکہ یہ ان لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اس وقت تو انہوں نے احکامات لے لیے، بات مان لی، لیکن پھر ثم تولیتم من بعد ذلک اس کے بعد بھی اس چیز سے پھر گئے، اس کے بعد بھی اس چیز پر ایمان نہیں لیا، اس کے بعد بھی اس چیز کو مانا نہیں۔ فلولا فضل اللہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین تو تم خسارے والے ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ بار بار نافرمانی کر رہے ہیں اور بار بار اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک موقع ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے فضل نہ کرتا، ان کے لیے رحم نہ کرتا تو یہ کبھی بھی کامیاب نہ ہوتے، بلکہ یہ ناکام ہوتے، خسارے والے ہوتے، کیونکہ کام تو ان کے سارے خسارے والے تھے۔ جو ان سے کہا جاتا تھا اس کے الٹ کرنا ان کا کام تھا، اور چیزوں کو چھپا دینا ان کا کام تھا، چیزوں کو تبدیل کر دینا ان کا کام تھا، پھر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا ان کا کام تھا، پھر بعض چیزوں پر ایمان لانا اور بعض چیزوں پر ایمان نہ لانا یہ بھی ان کا طریقہ کار تھا۔ تو کیونکہ یہ سارے طریقہ کار ان کے ایسے تھے جو کہ سارے کے سارے خسارے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم تھا، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، جو اللہ رب العزت نے ان کو خسارے سے بچا لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور تحقیق جانا ان لوگوں کو تم میں سے جنہوں نے حد تجاوزی کی ہفتے کے دن کے بارے میں، فَقُلْنَا لَهُمْ تو ہم نے ان کے لیے کہا كُونُوا قِرْدَةً خَاسِرِينَ تو ہو جاؤ خوار بندر۔ اچھا یہ کیا تھے، یہ کیا قصہ تھا، یہ کیا واقعہ تھا، یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے جس طرح ہر قوم کے لیے ایک امت کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا، یہودیوں کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم کوئی دن اپنے لیے سلیکٹ کرو جو تمہارے لیے معزز اور بابرکت ہو، تو یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کے دن کو معزز اور معتبر خود چنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو کہا کہ بھئی اپنے لیے کوئی ایک دن معتبر کر کے چن لو، تو انہوں نے اتوار کو اپنے لیے معتبر کر کے چنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خود جمعے کا دن دیا، مسلمانوں کو اختیار نہیں دیا کہ آپ چنو، بلکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جمعے کا بابرکت دن کر کے دیا، کیونکہ جمعے کے دن کی جو ڈیٹیل اور اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنا بابرکت دن ہے جمعے کا دن۔
یہ اللہ تعالیٰ نے خود دیا امت محمدی کو. باقی 2 امتوں کے جو دن ہیں وہ ان کے اپنے چنے ہوئے. تو سبت یعنی ہفتے کا دن یہودیوں کے نزدیک ایک بابرکت دن ہے کیونکہ انہوں نے خود چنا تھا. پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو جس طرح چاہتے ہیں وہ اس طرح امتحان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کا امتحان کیسے لیا؟ ان سے اس طرح لیا کہ بھئی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے. یہودیوں کا زیادہ تر گزر بسر جو ہوتا تھا یا جو ان کو زیادہ پسند تھا وہ مچھلیاں مارنا تھا. دریا کے کنارے رہتے تھے، مچھلیاں مارتے تھے، اس سے گزر سفر کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہفتے کے دن پر آپ لوگوں نے مچھلیاں نہیں شکار کرنی ہیں. یہ ایک طریقے سے ان کی آزمائش تھی. دیکھا جائے تو آزمائش میں بظاہر تو ہمیں نہیں پتا کہ بھئی اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کیا تھی. بظاہر تو ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میرا رب جو چاہے وہ کرے. اللہ تعالیٰ سے کون پوچھنے والا ہے کہ یا اللہ تو نے ایسے کیوں کیا؟ تو میرا رب ہے، میرا خالق ہے، جس طرح چاہے جیسے چاہے ویسے امتحان لے لے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا جیسے چاہا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حکم ہوا کہ ہفتے کے دن آپ لوگوں نے شکار نہیں کرنا ہے مچھلیوں کا. پھر مچھلیوں کا حکم ہوا کہ ہفتے کے دن خوب نکلو. اب وہ مچھلیوں کا یہ کام تھا ہفتے کے دن وہ اچھلتی کودتی پانیوں سے یوں نکلتی ہوئی یوں ڈبکیاں لگاتی تھی اور قطار در قطار ان کی مچھلیاں جو ہے ڈبکیاں لگاتی تھی. اب انسان تو کیا لالچی تو ہے ہی ہے، اور پھر بنی اسرائیل میں تو یہ زیادہ خصلت پائی جاتی تھی کہ نافرمانی کی. انہوں نے جو دیکھا اتنی ساری مچھلیاں ہفتے کے دن نکلتی ہیں اور پھر جیسے ہی ہفتہ ختم ہو جاتا ہے سب بھاگ جاتی ہیں، دوسرے دنوں میں ہوتی نہیں ہیں. پھر یہ شکار کرتے تھے تو کوئی اکا دکا پھنستی تھی، زیادہ نہیں آتی تھی. لیکن ہفتے والے دن تو اتنے لشکر کے لشکر مچھلیاں نکل رہی ہیں. تو انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہے کہ ہفتے کے دن آپ لوگوں نے شکار نہیں کرنا، پھر کیا کریں؟ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے ایک اٹکل لگائی. اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اٹکل لگانے کا نتیجہ بھی خراب ہے. جب اللہ نے منع کیا تو اپنی طرف سے کوئی اٹکل نہیں لگانی. اب انہوں نے اٹکل کیا کی ہے، کس طرح کرنا؟ انہوں نے کیا کیا کہ دریا میں سے ایک نالی کھودی پانی کی. اب پانی کے ریلے کے ساتھ مچھلیوں کا لشکر اس کے ساتھ آ رہا ہے کیونکہ مچھلیاں ساری نکلی ہوئی تھی. اب اس نے کیا کیا؟ اس نالی کو آگے جا کر ایک گڑھے تک پہنچایا. جیسے گڑھے کا پانی اس میں جمع ہوتا رہا. اب اتنی ساری مچھلیاں گڑھے میں جمع ہو گئی. ہفتے والے دن انہوں نے کیا کیا؟ یہ مچھلیاں گڑھے میں جمع پانی کرتے رہے. ٹھیک ہے. پھر جب اس نے پانی بھر گیا، وہ گڑھا بھر گیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو نالی تھی وہ بند کر دی. یعنی واپسی نہیں ہے مچھلیوں کی. مچھلیاں جو آ گئی گڑھے میں سو آ گئی، نالی بند ہو گئی پانی والی. پھر ہفتے کا دن ختم ہوا، اتوار کا دن شروع ہوا. اس دن آئے، جال لے کر آئے اور گڑھے میں سے جتنی مچھلیاں تھی ساری پکڑ لی اور پکڑ کر سب کھا لی. اب وہ تھی تو رکھی ہوئی ہفتے کی تھی، لیکن انہوں نے شکار کی اتوار والے دن. کہنے لگے ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نہیں. حالانکہ عام دنوں پر اتنی مچھلیاں نکلتی نہیں تھی. نالی تو کیا آپ پورے دریا میں جا کر ڈبکی لگا لے اتنی مچھلیاں نہیں نکلتی تھی کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ بھئی آپ نکلو. تو اب وہ تو ہفتے کو نکلتی تھی، یہ اتوار والے دن تو اتنی مچھلیاں نہیں ہوتی تھی جتنی ان لوگوں نے گڑھے میں سے ایک دن میں مار لی. وہ اس لیے کیونکہ وہ تو نکل رہی تھی اللہ کے حکم سے. اب تو یہ نافرمانی ہوگی سیدھی سیدھی. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اٹکل سے اس چیز کو الگ طریقے سے کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر کیا دیا؟ ان کو بندر بنا دیا. اب بندر جو ان کو بنا دیا، ان کی شکلیں مسخ ہو گئی، یعنی ان کو بندر بنا دیا. فجعلناہ نکالا لما بین یدیہ وما خلفہ وموعظۃ للمتقین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے جو انہوں نے کیا، اس کو عبرت، واقعے کو ہم نے عبرت بنا لیا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور جو پیچھے اس کے بعد نسلیں آ رہی تھیں ان سب کے لیے، جیسے کہ ہم پیچھے آنے والے ہیں. اور نصیحت ہے اس میں ڈرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عبرت بنا دی کہ بھئی اللہ کے احکامات میں اپنے طرف سے اٹکل نہیں لگاؤ، اپنی طرف سے ٹل نہیں کرو، اپنے طرف سے اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں کرو، موڑ توڑ کر کسی چیز کو پیش نہیں کرو. یہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب کیا ہوا؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ بندر جو بنائے گئے تھے وہ حقیقت میں بندر نہیں بنائے گئے تھے، مطلب ان کے دل جو ہیں وہ جانوروں کی طرح کر دیے گئے تھے. لیکن یہ ایک بڑا ضعیف قول ہے. حقیقی قول یہ ہے کہ ان کی شکلیں بندر کی طرح مسخ کر دی گئی تھیں. دوسری جگہ ہے کہ بندر کی طرح اور خنزیر کی طرح کی گئی تھی. یہ بھی کہا گیا کہ بندر نوجوان تھے اور خنزیر جو ہے وہ بوڑھے لوگ تھے، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی. پھر 3 دنوں تک یہ شہر سے باہر چیختے رہے، چلاتے رہے، اپنوں کو پہچانتے رہے، روتے رہے. لیکن کیونکہ عذاب جب آ جاتا ہے تو ٹلتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. رونے کے باوجود بھی ان کا رونا قبول نہیں تھا. ایسے تو قیامت کے دن بھی جہنم کو دیکھ کر ہر کافر، ہر غیر مذہب والا کلمہ پڑے گا اور کہے گا ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ
دیکھنے والی کو جو ایمان ہے وہ قبول ہی نہیں. تو یہاں پر بھی یہ عذاب آ چکا، دیکھ چکے، سب کچھ ان کے سامنے تھا، تو اب ان کی توبہ قبول نہیں تھی. اب یہ روتے رہے 3 دن تک، اور 3 دنوں کے بعد یہ مر مرا کر ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ بچائے پروردگارہ نافرمانی کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.